السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، آج کل جس طرح 14 اگست قریب آ رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ 14 اگست جو ہے وہ پاکستان کے لیے بڑی اہمیت اس حوالے سے رکھتا ہے کہ اس مرتبہ یہ 14 اگست جو ہے وہ ایک جیتی ہوئی جنگ کے بعد سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، تو اس کی تو بڑی امپورٹنس ہے، اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ خوشخبریوں کا سلسلہ جو ہے وہ بار بار جاری ہے۔ ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا کہ پاکستان کو ایک بڑی خوشخبری ملی، اور وہ ہے BLA کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگی ہے اور اسے کالعدم قرار دیا گیا امریکہ کی جانب سے۔ اور ساتھ ہی ساتھ مجید بریگیڈ جو اس کا ایک ذیلی ادارہ ہے، ذیلی شاخ ہے اس کی، جو بیسکلی خودکش حملہ آور بھی کریٹ کرتی ہے، تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ پابندی لگ گئی ہے، کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اور خوشخبری بھی جناب آئی ہے، اور اس کا تعلق ہے پانی کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں کہ بھارت نے جو ہے وہ پاکستان کا پانی بند کرنے کی دھمکی دی تھی، تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ پاکستان کو ایک بڑی خوشخبری ملی ہے، ایک بڑا فیصلہ پاکستان کے حق میں آیا ہے۔ اس کی ڈیٹیلز میں اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ سب سے بڑی خبر جو پاکستان کی سیاست سے جڑی ہوئی ہے وہ جناب آج کے دو بیانات ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا، اور وہ ہیں جناب سلمان اکرم راجہ جو سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور PTI کے ہی سینئر رہنما اعظم سواتی صاحب، ان کی جانب سے، دونوں کی جانب سے ایک جیسا ملتا جلتا بیان آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے جی آزادی کے دن کوئی احتجاج نہیں ہوگا۔ 14 اگست والا دن جو ہے انہوں نے کہا جناب اس دن کوئی احتجاج نہیں ہوگا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا جی 14 اگست جشن کا دن ہے، پوری قوم جشن مناتی ہے، ہم جشن منائیں گے۔ یہ قوم اس وقت عمران خان کے پیچھے متحد ہے، 14 اگست جشن کا دن ہے، احتجاج کا دن نہیں ہے۔ لطیف کھوسہ صاحب نے بھی بلکہ کہا، انہوں نے کہا جی 14 اگست یوم پاکستان کا دن ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہم اس دن کو خوشی کے ساتھ منائیں گے، ہم یہی کہیں گے کہ ہمیں جناح والا پاکستان چاہیے۔ اعظم سواتی صاحب نے کہا جی 14 اگست قائد اعظم کی فتح کا دن ہے، اس دن کو پورے جوش و جذبے کے ساتھ منائیں گے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ اس پر احتجاج ہوگا تو وہ پارٹی کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تمام جماعتوں کو مل کر محبت اور جوش سے جو ہے وہ دن منانا چاہیے۔ اب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے نا، اس کے مختلف لیئرز ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آئی تھنک اٹس اے گڈ اسٹیٹمنٹ۔ میں سب سے پہلے تو اپنا کم از کم اس بارے میں پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ میں دینا چاہوں گا، کیونکہ آبویسلی میری نظر میں 14 اگست کو آپ تحریک انصاف کے نہیں ہیں، مسلم لیگ نون کے نہیں ہیں، پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں، JUIFA کے نہیں ہیں، آپ پنجابی نہیں ہیں، بلوچی نہیں ہیں، آپ پٹھان نہیں ہیں، آپ مہاجر نہیں ہیں، سندھی نہیں ہیں، آپ کشمیری نہیں ہیں، آپ صرف پاکستانی ہیں میری نظر میں۔ اس لیے کوئی بھی ایسی چیز جو ہمارے درمیان تفریق پیدا کرتی ہو، میرا خیال میں تو اسے پرسو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اور ظاہری بات ہے اگر آپ 14 اگست والے دن جو ہے وہ آپ احتجاج کر رہے ہوں، تو آپ ظاہری بات ہے آپ ایک مخصوص پارٹی کو فالو کرتے ہیں، آپ نظریے کو، اور آپ کا رائٹ ہے آپ اس کو فالو کرتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو آٹومیٹکلی جو ہے وہ دیگر افراد سے اپنے آپ کو کٹ آف کر لیتے ہیں، یا ان سے اپنے آپ کو پولرائز کر لیتے ہیں۔ آئی تھنک دیٹس اے گڈ ڈیسیجن۔ لیکن اب اس کی دوسری لیئر بھی ہے، اور دوسری لیئر یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے پہلے احتجاج کا اعلان نہیں کیا ہوا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف نے 5 تاریخ کو ہی یہ اعلان کر دیا ہوا تھا کہ 14 اگست والے دن جو ہے ہمارا احتجاج ہوگا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب 5 تاریخ کو ان کے اوپر کرٹیسزم ہوا تھا کہ جناب یہ کیا تھا، یہ کدھر سے لوگ، یہ کیا تھا، تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے جو لوگ ریگولرلی مجھے دیکھتے ہیں، تو میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ جناب اب آپ دیکھیے گا یہ 14 اگست والے دن جو کراؤڈ نکلے گا نا، اس میں سے یہ کوشش کریں گے کہ لوگوں کے بارے میں کہیں گے جناب ساڑھے یہ ہمارا ہی کراؤڈ ہے سارا۔ تو انہوں نے اس دن اعلان کیا ہوا تھا کہ ہاں جی ہم نے 14 اگست کو جو ہے وہ ہم نے احتجاج کرنا ہے، لیکن اب اس کے اندر جو ہے وہ پلٹا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا آپ اس کو سافٹ ویئر اپڈیٹ کہیں یا واٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ، یا آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ یا اس کو کہہ لیں کہ جی ہوش کے ناخن لے لیے، یا کسی نے سمجھایا کہ بھائی یہ بیوقوفی مت کرو، یہ دن نہیں ہے اس طرح کرنے کا۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ ابھی کل تک میں دیکھ رہا تھا ٹویٹس کے اوپر بھی، مختلف ٹاک شوز کے اندر بھی مختلف اینکرز جو ہے وہ سوال کر رہے تھے ان سے کہ بھائی 14 اگست کو کون احتجاج کرتا ہے، آپ اس دن کیوں احتجاج کر رہے ہیں، تو پاکستان کو سیلیبریٹ کرنے کا دن ہے۔ ایون دو اگر آپ کو یاد ہو کہ عمران خان صاحب نے 2024 کے اندر 2024 کہہ رہا ہوں 2014 کے اندر جب اپنے دھرنے کا آغاز کیا تھا نا، تو انہوں نے ایکچولی اس کا آغاز 14 اگست کو ہی کیا تھا۔ تو یہ عمران خان صاحب کی آئیڈیالوجی لگ سکتی ہے کہ وہ 14 اگست والے دن بھی احتجاج کرنا چاہیں گے، لیکن کم از کم جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس نے انکار کر دیا کہ جناب ہم احتجاج نہیں کریں گے، وہ جشن منانے کا دن ہے۔ اب اس کی تیسری لیئر کے اوپر آ جائیں، یہ ہے وہ لیڈرشپ کا فقدان جس کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر ڈسکس کیے، بغیر اس کے امپلیکیشنز کو دیکھے ہوئے، اس کے نتائج کو دیکھے ہوئے ایک فضول قسم کا اعلان کر دینا کہ جس کے اوپر آپ کو ایک ہفتے کے اندر آپ کو یو ٹرن لینا پڑ گیا۔ 5 تاریخ کو آپ نے اعلان کیا اور ایک ہفتے کے اندر آپ کو یو ٹرن لینا پڑ جائے کہ نہیں 14 اگست کو ہم کوئی احتجاج نہیں کریں گے۔ تو بھائی آپ نے پہلے کیوں کہا؟ آپ کو یہ ضرورت کیا تھی؟
یہ سارا کچھ کرنے کی. اور اس وقت سے لے کے 5 تاریخ سے لے کر اب تک جب یہ ٹاک شوز میں بیٹھتے تھے تو تمام اینکرز ان سے یہ پوچھتے تھے کہ بھائی 14 اگست کو کیوں کر رہے ہیں احتجاج؟ تو یہ تعویلیں دیتے تھے, دلیلیں دیتے تھے کہ نہیں 14 اگست کو کیا ہے, 14 اگست کو کیوں نہیں ہو سکتا, بالکل ہو سکتا ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ مجھے آج بھی یاد ہے, یہ پچھلے ہفتے تک جو ہے وہ اسی طرح ہی ہمیں بیٹھ کے ہمارے شوز کے اندر یہ بتا رہے تھے کہ نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم ایک پاکستانی ہے یا قائد اعظم کا پاکستان ہے, قائد اعظم نے جو ہے وہ آزادی کے لیے اپنی جنگ لڑی تھی, ہم بھی آزادی کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب ان کو یو ٹرن لینا پڑ گیا. تو بھائی آپ پہلے مت اس طرح کا اعلان کریں نا. اب آپ کو سمجھ آتی ہے جب آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا تو پھر آپ کا کارکن ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی ان کا کچھ پتہ نہیں ہے. کیونکہ پہلے بھی آپ نے یہی کیا تھا نا ان کے ساتھ, پہلے بھی آپ ان کو اسلام آباد لے کر آئے, احتجاج سر پہ کفن باندھ دیا ہے. گنڈا پور صاحب کی مجھے تقریر یاد ہے, ہم نے سر پہ کفن باندھ لیا ہے, اب ہم نے کہہ دیا ہے کہ ہم گھر واپس تبھی آئیں گے جب عمران خان ساتھ آئے گا. تو آ گئے صرف واپس 12 اضلاع میں سے ہوتے ہوئے, انہوں نے خود کہا تھا 12 اضلاع میں سے ہوتا ہوا میں واپس آ گیا تھا. تو کارکن کا کیا حال ہوتا ہے؟ کارکن تو ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے نا, پھر وہ کہتا ہے میں اتنے جذبے کے ساتھ یہاں پہ آیا تھا, کرنا سی میرے نال سارا کچھ. سو اسی طرح یہ وہ حرکتیں. اب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ 5 اگست کا ایکچولی احتجاج کیوں فلاپ ہوا تھا, کیوں اتنی بری طرح فلاپ ہوا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کارکن ڈی موٹیویٹ ہو چکا ہے. اور میں نے اس 5 اگست کے احتجاج کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی قصوروار ہے, اگر سب سے زیادہ اس شو کے بیڑا غرق ہونے کا کوئی قصوروار ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ ہے. اور ان حرکتوں کی وجہ سے یہ جو میں نے ابھی آپ کو میں نے بتایا نا کہ یہ 14 اگست کے حوالے سے اب یہ کہتے ہیں نہیں جناب ہم نے جشن منانا ہے اس دن, جو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اچھا فیصلہ ہے, لیکن آپ نے پہلے یہ بیوقوفی کیوں کی؟ میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ آج سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں. انہوں نے کہا دعا کر سکتے ہیں کہ ججز ہمت کر کے انصاف دیں اور جو سزائیں دی گئی ہیں انہیں غیر قانونی قرار دیں. عمران خان کے 9 مئی کے کیس میں سپریم کورٹ آئے تھے, اگلے ہفتے تک اپیلیں لگ گئی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر ٹرسٹ کیس کی اپیل نہیں لگ رہی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر ہماری اپیلیں سنتے ہی نہیں ہیں. یہ شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے 19 اگست کی تاریخ دی ہے. جھوٹی گواہیوں پر ایف آئی آر درج کی گئی, ان جھوٹی ایف آئی آرز پر تو انہیں جیل میں ڈالنا چاہیے. وکلا نے آ کر بتایا کہ جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا ہے کہ آپ قانونی امور پر دلائل دیں گے لیکن کیس کے میرٹ پر بات نہیں کریں گے. یعنی وہ چاہتے ہیں جس طرح کا فیصلہ آیا ہے ججز مزید شرمندگی سے بچیں. میری بہن مل کر آئی ہیں اور وہ کہہ رہی تھی کہ ماشاءاللہ عمران اچھے لگ رہے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا ڈاکٹر سے چیک اپ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں حکومت پر شک ہے, عمران خان پر 2 دفعہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے, 2 ہفتے بعد ان کا میڈیکل چیک اپ کروانا بہت ضروری ہے. ہم نے تو یہ درخواست دی ہوئی ہے کہ عمران خان کا چیک اپ شوکت خانم کے ڈاکٹر سے کروایا جائے. اسٹیبلشمنٹ اس وقت دباؤ میں ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کس بیسس کے اوپر انہوں نے اپنی یہ ایویلیوشن دی. یہ بیسکلی علیمہ خان صاحبہ نہیں, ان کے تمام یوٹیوبر بھی جو ہے وہ بالکل یہی والی بولی بول رہے ہیں, بہت دباؤ میں ہے, بڑا دباؤ میں ہے. مجھے تو آئی سویئر اپون گاڈ اس وقت کہیں پہ کوئی دباؤ نظر نہیں آ رہا. مطلب آپ اس کے اوپر بیٹھ کے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, لیکن فی الحال کم از کم دباؤ تو مجھے کہیں نہیں. ہاں آپ لیجیٹیمیسی کے اوپر بات کریں, کیا یہ ہائیبرڈ نظام ہے؟ جی بالکل ہے. کیا 2024 کے الیکشن ریگڈ تھے؟ جی بالکل تھے. کیا کریڈیبلٹی ہے اس گورنمنٹ کی؟ جی بالکل نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کوئی دباؤ نظر آ رہا ہے, نہ آپ کے احتجاج سے کوئی دباؤ نظر آ رہا ہے, نہ امریکہ سے کوئی دباؤ نظر آ رہا ہے, نہ معاشی صورتحال پہ فی الحال کوئی دباؤ نظر آ رہا ہے, مجھے نہیں پتا علیمہ خان صاحبہ یہ فیل گڈ فیکٹر بلا وجہ کیوں دے رہی ہیں کہ جناب بڑا کوئی دباؤ نظر آ رہا ہے. کوئی دباؤ نظر نہیں آ رہا ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ آپ کے آرمی چیف کو جو ہے وہ مطلب ود ان اسپین آف 2 months ان کو 2 دفعہ امریکہ بلا لیا گیا ہے. ٹھیک ہے, بی ایل اے کے اوپر جو ہے اسے کالعدم قرار دے دیا گیا. انڈیا کو آپ نے جو ہے وہ نکیل ڈال کے رکھی ہوئی ہے اس وقت, اس کو سمجھ نہیں آ رہی. 19% کا ٹیرف آپ کے اوپر لگا ہے, 50% کا ٹیرف ان کے اوپر لگا ہوا ہے. کس بات کا دباؤ؟ آپ مجھے خود بتائیے نا. مجھے نمبرز کے ساتھ بات کیجیے, فیکٹس کے ساتھ بات کیجیے, کس قسم کا دباؤ؟ اب یہ جو بالکل وہی والا جھوٹ ہے جو بلا وجہ ان کے یوٹیوبر بھی بیچتے رہتے ہیں, کبھی ڈیٹے دیتے رہتے ہیں, بس یہ ہو گیا ہے. ابھی ریسنٹ میں ایک اور چیز میں نوٹ کر رہا تھا, ایک نیا کام جو وہ سٹارٹ ہوا ہے, عاصم منیر جا رہا ہے تو نیا آرمی چیف آ رہا ہے. عاصم منیر جا رہا ہے تو نیا آرمی چیف. اب یہ ایک نیا سلسلہ جو ہے نا یہ سٹارٹ ہو گیا. مجھے پتا ہے یہ اگست کے مہینے سے اب یہ شروع ہوگا, یہ اگست, ستمبر تو اکتوبر, نومبر, یہ اسی طرح چلے گا. عاصم منیر صاحب جو ہے نا وہ کہیں نہیں جا رہے. ٹھیک ہے, عاصم منیر صاحب کا ٹینیور کوئی نومبر میں نہیں ختم ہو رہا, ان کا ٹینیور آلریڈی بڑھ چکا ہے. سو یہ بلا وجہ کا اب یہ جو نیا شوشہ خاص طور پہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ بلا وجہ آپ کو دینے کی کوشش کریں گے. یہ ہے ہارڈ فیکٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. آپ کر لیں اس کو ڈینائی, جتنا آپ اپنی دنیا کے اندر بیٹھ کے اس کو ڈینائی کرتے رہیں بیٹھ کے. لیکن اسی طرح ہی جب ڈونلڈ ٹرمپ بھی آیا تھا, آپ لوگوں نے اس وقت بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کو یہی سودا بیچا تھا کہ بس ٹرمپ آ گیا ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا وہ ایک اینکر ہیں فضا خان, انہوں نے وہاں پہ مستی خیل صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ہی ایک ایم این اے ہیں, ان کو ایک شو کے دوران یہ بات کہی کہ جی ٹرمپ جو ہے آپ لوگوں نے ٹرمپ کو اپنا ابا بنایا ہوا تھا.
تو اس کے اوپر مستی خیل صاحب کافی اوفینڈ ہوئے, انہوں نے کہا آپ کے ابا ہوں گے, وہ ہمارے نہیں ہیں, اور مستی خیل صاحب مائک اتار کے جو ہے وہ چلے گئے. لیکن میرا خیال میں میری رائے ہے کہ فضا خان کو یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے تھا کہ آپ کسی کو اس طرح کی بات کہیں. آپ سیاسی طور پہ چلے کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی طور پہ جو ہے وہ واقعی ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے انہوں نے یہ مقام دیا ہوا تھا, لیکن ایک ٹاک شو میں بیٹھ کے ایک پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کو یہ بات کہنی نہیں چاہیے تھی, میرا خیال میں نہیں کہنی چاہیے تھی. تو لیکن ہاں یہ تو فیکٹ ہے کہ آپ لوگوں نے واقعی ان کے ساتھ امیدیں لگائی ہوئی تھیں, اور وہ ایک جھوٹی امید, جھوٹی تسلی دی ہوئی تھی, اور یہی جھوٹی تسلیاں اور امیدیں دے دے کے پاکستان تحریک انصاف کا آج یہ حال کر دیا آپ لوگوں نے کہ آپ جب احتجاج کی کال دیتے ہیں تو لوگ باہر نہیں آتے, اور یہ سارے کے سارے رنگ باز زیادہ تر باہر بیٹھے ہیں جو بیٹھ کے اسی طرح کی ڈٹے دیتے رہتے ہیں, اسی طرح اے ہن ویکھنا ہے 3 مہینے بعد اے ہوئے گا. وہ جس طرح ایک جادوگر ہوتا ہے نا, وہ اکثر وہ کہتا ہے اے پٹاری ہے, تو جو سپ نکلے گا تو سپ اڑنا شروع ہو جائے گا. یہ بیسکلی وہی پٹاری ہے اور وہی سانپ ہے جو یہ لوگوں کو جو ہے نا بتاتے ہیں بس یہ ابھی آپ دیکھنا یہ اڑے گا, یہ میں بین بجاؤں گا اور یہ اڑنا شروع کر دے گا, بس یہی بات ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب پشاور ہائی کورٹ نے قومی اسمبلی اور سینٹ میں نئے اپوزیشن لیڈرز کی تقرری کو جناب روک دیا ہے. پشاور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے عمر ایوب اور شبلی فراز کو الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈی نوٹیفائی کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت کی. عدالت نے الیکشن کمیشن کو عمر ایوب اور شبلی فراز کے خلاف مزید کارروائی سے بھی روک دیا ہے اور درخواست پر مزید سماعت 15 اگست کے لیے ملتوی کر دی ہے. تو اب قومی اسمبلی میں اور سینٹ کے اندر نیا اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ فی الحال نہیں آ سکتا, کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ اس کے اوپر یہ حکم دے دیا ہے. نقصان اس کا کیا ہے؟ نقصان اس کا یہ ہے کہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ چیف الیکشن کمشنر کی اناؤنسمنٹ ہونی ہے, اور وہ چیف الیکشن کمشنر کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ مشاورت کے ساتھ ہونی ہے بٹوین دا پرائم منسٹر اینڈ دا اپوزیشن لیڈر. اپوزیشن لیڈر اگر موجود ہی نہیں ہوگا تو پرائم منسٹر کس کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کرے گا, اور اگر وہ مشاورت نہیں کر سکیں گے تو پھر آگے سے چیف الیکشن کمشنر اپوائنٹ کس طرح ہوگا. یہ تو ایک چیز ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے کہ اگر اپوزیشن لیڈر جلدی اپوائنٹ نہیں ہوتے, یا کم سے کم یہ لوگ واپس جو ہے وہ اپنی سیٹوں پہ نہیں آتے, تو عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب, تو دیکھتے ہیں یہ لیگل معاملہ جو ہے وہ کس طرح چلتا ہے. اس کے علاوہ آج عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن تھا, لیکن ان کی ملاقاتیں چونکہ نہیں کروائی گئیں جب تک کم سے کم یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے, تو پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کرانے پر جو ہے وہ قومی اسمبلی میں اجلاس کا انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا کہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے ساتھ مل کر بیٹھیں تو بات ہو سکتی ہے. عمران خان سے ملاقات نہ کرانے پر پی ٹی آئی ارکان نے قومی اسمبلی میں شدید احتجاج کیا, اور رکن ملک عامر ڈوگر نے شکوہ کیا کہ عدالتی احکامات کے باوجود ہمارے قائد سے ہمیں نہیں ملوایا جا رہا. اسد کیسر نے کہا کہ عمران خان سے ملاقات اس ایوان میں بیٹھے اراکین کا حق ہے, استحقاق بنتا ہے, ہم اس ایوان کا بائیکاٹ کریں گے. اور اس کے بعد آج کافی جو ہے وہ گرمی رہی ہے عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کروانے کے حوالے سے. پاکستان تحریک انصاف نے بڑا اس کے اوپر جو ہے وہ احتجاج کیا ہے. اس کے علاوہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جناب 9 مئی کے کیسز میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں میاں محمود الرشید, اعجاز چودھری, ڈاکٹر یاسمین راشد اور عمر سرفراز شیما کی جائیدادیں ضبط کرنے کا جناب حکم دے دیا ہے. عدالت نے ان تمام رہنماؤں کو 10 سال قید اور 6 سال جرمانے کی سزا آلریڈی سنائی ہوئی ہے, اور جرمانے کی عدم ادائیگی پر جو ہے وہ مجرموں کو کہا گیا جی مزید ان کو قید بھی کاٹنی پڑے گی. اس کے علاوہ جناب سپریم کورٹ نے 9 مئی کے مقدمات میں عمران خان کی ضمانت کی 8 اپیلوں پر پنجاب حکومت کو نوٹس جاری کر دیا ہے. سپریم کورٹ میں جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں جو ہے وہ 3 رکنی بینچ نے عمران خان کی 8 اپیلوں پر سماعت کی, اور اس سلسلے میں متعلقہ حکام کو عدالت میں جو ہے وہ بلایا گیا. جج صاحب نے کہا کہ جی کیا ضمانت کیس میں حتمی آبزرویشن دی جا سکتی ہیں؟ دونوں سائڈز کی وکلاء قانونی سوالات پر معاونت کریں, اور وکلاء آئندہ سماعت لیگل ایشوز کے اوپر تیاری کر لیں, اور 19 اگست تک جو ہے اس کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد میں بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, تو وہاں پہ انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی پہلے کہتی تھی نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں, اب ان سے پوچھیں نیوٹرل بہتر تھا یا نہیں. 9 مئی کو سیاستدان اپنے دائرے میں نہیں رہے, دہشت گردی کی اور دوسرے دائرے میں گھسے. سیاستدانوں کو اپنے دائرے میں رہنا چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی کہہ سکیں ہماری جمہوریت کی صحت اتنی اچھی نہیں ہے, ہمارا آدھے سے زیادہ وقت آمریت کا گزرا ہے, چارٹر آف ڈیموکریسی کی وجہ سے ہی یہ جمہوریت نظر آ رہی ہے, ہر دور میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پی ڈی ایم دور میں پاکستان میں 9 مئی کا واقعہ ہوا, ایک سیاسی جماعت نے فوج کے اداروں پر حملہ کیا جس کے نقصانات ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں. فوج کے سربراہ نے ادارے کی پالیسی کے مطابق کہا تھا ہم نیوٹرل ہوں گے. ایک سیاسی جماعت کے بانی نے کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں, کرسی کی خاطر فوج اور آرمی چیف کو نشانہ بنایا اور اندرونی سازش کی کوشش کی. اچھا جی, تو اس کے علاوہ ایک اور خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, آج سے میں 3 یا 4 دن پہلے میں نے ایک حماد حسن صاحب ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کی میں نے ایک ٹویٹ شیئر کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں یا کچھ موقع کے اوپر جو ہے وہ ایک ٹی وی چینل کے اگینسٹ بھی جو ہے وہ کارروائی ہو سکتی ہے, یا ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے اگینسٹ کارروائی ہو سکتی ہے جو ایک چینل کے مالک بھی ہیں.
اور اس میں اس چینل کے اندر جو ہے وہ جنرل فیض کی باقیات وہاں پہ موجود ہے، کچھ اس طرح کی انہوں نے بات کی، مجھے ایگزیکٹ ورڈز نہیں اس وقت یاد۔ تو ہمارے بہت سے ویورز نے جو ہے وہ نیچے کامنٹ کیا تھا کہ موسٹ پرابلی یہ سنو ٹی وی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کہ ان کا تانا بانا جو ہے وہ جنرل فیض کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا جا رہا ہے۔ تو مجھ سے اس کے بعد سنو ٹی وی کی انتظامیہ نے جو ہے، ہمارے ایک مشترکہ دوست ہیں، ان کے ذریعے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا جی ہم اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا پوائنٹ آف ویو بھی دیں۔ تو میں نے کہا جی بالکل، ہم تو ہر پارٹی کو جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا بالکل پوائنٹ آف ویو دے۔ تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی جنرل فیض جو ہے ہمارا ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ بالکل ایک غلط امپریشن جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جس صحافی نے یہ ٹویٹ کیا ہے وہ بھی ایکچولی ہمارے ایک ڈسگرنٹل امپلائی رہ چکے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہمارے خلاف جو ہے وہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ جنرل فیض کے ساتھ ہماری کوئی بہت اچھی کوئی دوستی یاری تھی یا ایسا کچھ تھا۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اس دور میں جو ہے وہ کافی مشکلات کا سامنا رہا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور ہماری جو سلیٹ ہے وہ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے، اس میں کوئی ایسی پرابلمٹک سچویشن نہیں ہے۔ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا، ہم نے سوچا یہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی طرف پہنچا دیا جائے۔ اچھا جی، اب آ جائیں اس خوشخبری کی طرف، جو پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری آئی ہے۔ خوشخبریوں کی بارشیں ہو رہی ہیں آج کل، تو اللہ کرے اس ملک کے لیے یہ خوشخبریاں اسی طرح ہی چلتی رہیں۔ یہ خوشخبری جو ہے وہ جناب پانی سے ریلیٹڈ ہے، اور انڈس واٹر ٹریٹی، جس کو بھارت نے کہا تھا کہ جی ہم جو ہے اس کو معطل کرتے ہیں، سسپینڈ کرتے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ پانی کے حوالے سے جو ہمارے معاہدے ہیں ہم ان کا پانی بند کر دیں گے، ہم پانی نہیں آنے دیں گے۔ تو پاکستان جو ہے وہ آلریڈی 2016 سے جو ہے وہ گیا ہوا ہے عالمی ثالثی عدالت کے اندر، اور وہاں پہ پاکستان کے حق میں جو ہے ایک پرٹیکولر پوائنٹ کے اوپر ایک فیصلہ آیا ہے۔ عالمی ثالثی عدالت نے جناب پاکستان کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت مغربی دریاؤں کا پانی پاکستان کے بلا روک ٹوک استعمال کے لیے چھوڑ دے۔ پاکستان نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ہیگ میں قائم اس عدالت کی پریس ریلیز کے مطابق عدالت نے حتمی فیصلہ یعنی کہ بائنڈنگ ایوارڈ 8 اگست کو جاری کیا، جو پاکستان کی جانب سے 19 اگست 2016 کو بھارت کے خلاف دائر کردہ ثالثی کے نتیجے میں سامنے آیا۔ فیصلے میں آرٹیکل 3 یعنی کہ مغربی دریاؤں سے متعلق جو شق ہے اس کے حوالے سے، خاص طور پہ صرف اس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ بنیادی اصول یہ ہیں کہ بھارت مغربی دریاؤں کے پانی کو پاکستان کے بلا رکاوٹ استعمال کے لیے بہنے دے، وہ اس کو نہیں روک سکتا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ اس اصول کو مخصوص استثناء حاصل ہے جس میں پن بجلی پیدا کرنے کی گنجائش بھی شامل ہے، لیکن اس استثناء کی سختی سے تشریح کی جانی چاہیے۔ رن آف دا ریور ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹس کے ڈیزائن اور آپریشن کو معاہدے کی شرائط کے مطابق ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے مطابق جو بھارت مثالی یا بہترین طریقہ سمجھتا ہو۔ ایکچولی پاکستان، میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ جو دریا جو پاکستان کے اندر بہتے ہیں، انڈیا سے جو آتے ہیں اس سائڈ کی طرف، انڈس واٹر ٹریٹی کے مطابق اس کے اوپر جو ہے وہ رن آف دا ریور ہائیڈرو پروجیکٹس لگا سکتے ہیں، یعنی کہ وہ اس کے اوپر پروجیکٹس لگا کے بجلی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن پانی کو روک نہیں سکتے۔ وہ چلتے ہوئے پانی کو جو ہے وہ اس سے بجلی بنا سکتے ہیں، اور اس کو ریزروائر کے طور پہ جو ہے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ اس کے اندر طے ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ عالمی ثالثی عدالت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب اس کی اسپیسیفیکیشنز ہونا بہت ضروری ہیں کہ رن آف دا ریور ہائیڈرو پروجیکٹس جو ہیں وہ ہوں گے کس طرح کے۔ اس طرح کے نہیں ہو سکتے کہ انڈیا خود ہی بیٹھ کے اس کا ڈیزائن بنا دے اور اس کے کہے جناب یہ ہم نے وہی بنایا ہوا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی ڈیفینیشن ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس لیے آپ پاکستان کا پانی کسی صورت نہیں روک سکتے۔ عالمی ثالثی عدالت نے 8 اگست کو سنایا گیا فیصلہ اپنی ویب سائٹ پہ بھی جاری کیا ہوا ہے، جس میں قرار دیا کہ عدالت کا فیصلہ حتمی اور فریقین پر لازم ہے، اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہو سکتی۔ غیر جانبدار ماہرین کے فیصلے بھی حتمی اور لازمی ہیں۔ عدالت کشن گنگا اور رتلے پروجیکٹس پر پاکستان کے اعتراضات پر فیصلہ بعد میں سنائے گی۔ دوسری جانب ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اس فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ عالمی عدالت کا یہ فیصلہ اس وقت خاص اہمیت رکھتا ہے جب بھارت نے حال ہی میں سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کا اعلان کیا تھا اور اس سے قبل ثالثی عدالت کی کارروائی کا بائیکاٹ کیا تھا۔ یہ پاکستان کے تاریخی موقف کی توثیق ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان سندھ طاس معاہدے پر مکمل عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے، اور وہ یہ بھی توقع رکھتا ہے کہ بھارت فوری طور پر معاہدے کے معمول کے طریقہ کار کو بحال کرے گا اور ثالثی عدالت کے اعلان کردہ فیصلے پر دیانتداری سے عمل کرے گا۔ تو یہ جناب ایک بڑی خبر جو ہے وہ پاکستان کے حق میں آئی ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔